ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے برآمدے میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر حسین ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے تو رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کھیلنے لگیں گے اور ہم سب صحابہ رسول پاک کے مبارک کلام اور قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ حسین کو روک لو۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہے، بیٹے حسین، تمہارے نانا اس وقت بہت مصروف ہیں، وہ اہم تعلیم دے رہے ہیں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، بعد میں اپنے نانا سے ملاقات کر لینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم لوگ میرے نانا کی بات اس لیے سن رہے ہو کیونکہ آپ جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کا نواسا ہوں، پھر بھی آپ مجھے میرے نانا تک جانے سے روک رہے ہو۔ کیا میں اپنے نانا سے ملنے کے لائق نہیں ہوں؟ کیا آپ سب یہ سوچتے ہیں کہ میں ان سے کم ہوں، جبکہ میں ان سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں؟ جب یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو انتہائی ناراض ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حذیفہ کی گود سے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور غصے سے بولے، اے میرے بیٹے، تم کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ رسول اکرم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کے وسیلے سے یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، ان کے مقام اور شان کے سامنے کسی کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اور تم میرے بیٹے ہو کر رسول اللہ کے شان میں ایسی گستاخی کی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سخت الفاظ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور کہنے لگے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں موقع نہیں دیے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے حسین کا منہ پکڑ لیا، اتنی شدت سے پکڑا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانتوں کے درمیان چوٹ لگ گئی اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تو در سے چلانے لگے، اے نانا کے صحابہ، تم لوگ میرے نانا کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم جس رسول کی بیان سن رہے ہو، میں اس صورت سے کسی بھی رسول سے کم نہیں ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس رسول سے کئی گنا افضل ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے علی، تمہارا بیٹا حسین رسول کی شان میں گستاخی باتیں کیسے کر رہا ہے؟ اگر میرے بیٹے عبداللہ کی زبان سے ایسا ایک الفاظ بھی نکلتا تو میں اسے اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو لے کر مسجد نبوی کے باہر نکلنے لگے۔ اسی وقت دوسری طرف سے رسول اللہ کی آواز آئی، اے علی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نواسی کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو انہوں نے حسین کو اپنی گود سے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادی ملی، وہ دوڑتے ہوئے اپنے نانا کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے اور گلے کو چومنے لگے اور کہنے لگے، میرے پیارے نانا، میں تو صرف آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ایک صحابی حذیفہ نے مجھے آپ کے پاس آنے سے روک دیا، اور میرے اپنے والد حضرت علی، انہوں نے میرے منہ کو اتنا سختی سے دبایا کہ دیکھیے نانا، میرے ہونٹ پھٹ گئے ہیں اور خون نکل رہا ہے، اور اسی غصے اور درد میں مجھ سے نکل گیا کہ میں اس نبی سے کسی صورت میں کم نہیں ہوں، بلکہ سب سے افضل ہوں۔ نانا، آپ برا مت مانیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے، اے میرے نواسے، میں نے کچھ بھی دل پر نہیں لیا ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ، آپ حسین سے پوچھیے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ آپ سے کئی گنا افضل ہیں اور آپ سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہیں۔ ہم تمام صحابہ اکرام جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات کیسے آئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے نواسے، تم ایسے ہی کوئی بات نہیں کہتے، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تم نے ایسا کیوں کہا کہ میں رسول سے کئی گنا افضل ہوں اور ان سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں؟ میرے صحابہ بھی اس بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بات سن کر عرض کیا، نانا، جب آپ کے صحابہ جاننا چاہتے ہیں تو اب مجھے بتانا ہی ہوگا۔ اچھا نانا، آپ بتائیے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو آپ کے والد عبداللہ جنت میں جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں رسول ہو کر بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد جنت جا پائیں گے یا نہیں۔ ہاں، اللہ چاہے تو انہیں جنت عطا کر دے اور چاہے تو نہ بھی کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات غور سے سنی، پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیے، نانا، اب بتائیے، میرے والد کا نام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد کا نام حضرت علی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا میرے والد جنت میں جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہارے والد جنت میں ضرور جائیں گے۔
تمہارے والد کو دنیا میں رہتے ہی جنت کی منظوری مل چکی ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ پھر چھوٹے بادشاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے نانا، آپ اپنے صحابیوں سے پوچھئے اللہ کے نزدیک آپ کے والد حضرت عبداللہ زیادہ قیمتی ہیں یا پھر میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح بہنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، میرے والد حضرت عبداللہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، اس کی ضمانت میں رسول ہوتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا، لیکن حسین کے والد حضرت علی کو دنیا میں رہتے ہی جنت کی منظوری مل چکی ہے۔ حسین کے والد کو اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے شعر بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک میرے والد عبداللہ سے کئی زیادہ مقام اور درجہ حسین کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، نانا اب بتائیے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری والدہ کا نام آمینہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کی والدہ جنت میں جائیں گی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری والدہ آمینہ جنت میں جائیں گی یا نہیں، اس کی ضمانت میں رسول ہوتے ہوئے بھی نہیں دے سکتا، میری سفارش سے اللہ چاہے تو جنت دے سکتے ہیں اور چاہے تو نہ بھی دے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، نانا کیا آپ جانتے ہیں میری ماں کون ہے؟ میری ماں ہے جنتی عورتوں کی سردارنی۔ میری ماں نے تو دنیا میں رہتے ہی جنت کی منظوری حاصل کر لی ہے، اور جب تک میری ماں جنت میں نہیں جائیں گی کوئی اور عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ پھر انہوں نے کہا، اب آپ اپنے صحابوں سے کہیے کہ آپ کی ماں آمینہ اللہ کے پاس زیادہ قیمتی ہے یا میری ماں فاطمہ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور ان کی داڑھی مبارک بھیگ رہی تھی۔ تب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابو، میری ماں آمینہ جنت پائے گی یا نہیں، اس کی ضمانت میں بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی طے کریں گے، لیکن حسین کی ماں فاطمہ نے تو دنیا میں رہتے ہی جنت کی منظوری پا لی ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ اللہ کے سامنے میری ماں آمینہ کے مقابلے حسین کی ماں فاطمہ لاکھوں گنا زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے نانا کا نام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نانا کا نام وہاب ظہری ہے۔ اس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نانا آپ کے نانا وہاب ظہری کو صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہے کہ وہاب ظہری جنت میں جائیں گے یا نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں میرے نانا کون ہیں؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بیٹھے نہیں رہ سکے اور کہنے لگے، بیٹا حسین، ہم صحابہ اکرام نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں، نبی کے نانا وہاب ظہری کو تو لوگ نہیں جانتے، لیکن تمہارے نانا حضرت محمد کو پوری دنیا جانتی ہے، تمہارے نانا رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اگر تمہارے نانا کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے تو یہ پوری دنیا بھی پیدا نہ ہوتی۔ میں عمر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے نانا کا مقام اور رتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہاب ظہری سے کروڑوں گنا زیادہ بلند ہے، تمہارے نانا کی شان اور عزت اس دنیا کے کسی بھی انسان سے برابری نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نانا، اگر والد کی طرف سے میں افضل ہوں، ماں کی طرف سے میں افضل ہوں اور نانا کی طرف سے بھی میں افضل ہوں، تو آپ کس طرح مجھ سے افضل ہوئے؟ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اوپر کر لیے، اور پھر صحابہ اکرام سے فرمائے، اے میرے صحابیوں، ذرا دیکھو تو میرا ننھا نواسا کیا مجھ سے افضل نہیں ہے؟ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے میرے بھائی علی، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، عمر ہوں، لیکن تم تو علم والے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے بہت علم عطا کیا ہے، پھر بھی تم کیسے اس معصوم بچے کی ہونٹ پر چوٹ کر سکتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام بہت محبت کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے، فرشتے بھی حسین سے محبت کرتے تھے، اور خود اللہ رب العالمین بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خاص ذمہ داری کے تحت موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو نہ جانے کہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر بابری زلفیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زلفوں کو پکڑ لیا اور گردن پر بیٹھ کر کہنے لگے، چل میرے گھوڑے چل، چل میرے گھوڑے چل۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے، مانو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا گھوڑا ہو، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان ربی العالی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح 3 بار، 5 بار، 7 بار، یہاں تک کہ 10 بار تک بڑھا دی۔ پھر ایک لمحے کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، اگر میں اسی طرح لمبے وقت تک سجدے میں رہا تو نہ جانے اللہ رب العالمین کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے دوستانے ناتی کو پا کر کھیل کود شروع کر دی اور اللہ کو بھول گیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب سجدے سے سر اٹھا لوں، اسی وقت اللہ رب العالمین نے پکارا، اے میرے حبیب، حسین نے آپ کو گھوڑا بنایا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہے،
جب تک حسین آپ کی پیٹھ پر ہے آپ سجدے کے حالت میں ہی رہیے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے حالت میں ہی رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نانا، آپ گھوڑا بن جائیے، میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے کی طرح بیٹھ گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مبارک پیٹھ پر چڑھ گئے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے نانا، آپ گھوڑے کی طرح آواز نکالیے اور چلیے۔ اس وقت رسول اللہ گھوڑے کی طرح چلنے لگے اور گھوڑے جیسی آواز بھی نکالنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اے میرے پیارے نانا، آپ پھر سے گھوڑے کی طرح چلیے اور آواز نکالیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ گھوڑے کی طرح چل کر آواز نکالی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نانا، آپ پھر سے آواز نکالیے۔ لیکن اس بار رسول اللہ نے شرم کی وجہ سے آواز نہیں نکالی۔ آپ نے سوچا اگر میں پھر سے ایسی آواز نکالوں گا تو لوگ نہ جانے کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار آواز نہیں نکالی۔ پھر ترنت ہی اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ، آپ نے ایک بار گھوڑے کی آواز نکالی، دوسری بار نکالی، ان دونوں آواز کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی آدھی امت کو گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر آپ تیسری بار بھی گھوڑے کی طرح آواز نکالتے تو اللہ رب العالمین آپ کی پوری امت کے تمام عمر بھر کی گناہ معاف فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کو اسی طرح اور بھی ایمان افروز کہانیاں سنا سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔